بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس جو خاتون ہیں جسٹس عالیہ نیلم، انہوں نے آج گورنر ہاؤس لاہور کے اندر اپنی ذمہ داری کا حلف اٹھا لیا ہے، اور اس تقریب میں جناب سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی شامل تھے۔ پنجاب حکومت کی جو قیادت ہے وہ شامل تھی۔ گورنر پنجاب نے عالیہ نیلم صاحبہ سے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا، اور آج سے جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس منتخب ہو گئی ہیں، اور وہ کل سے اپنی ذمہ داریاں کورٹ میں سنبھال لیں گی۔ تو ابھی جو ان کے وہ حوالے سے جو سوشل میڈیا پر جو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، عالیہ نیلم جو صاحبہ ہیں، یہ جو سی جے لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئی ہیں، یہ نون لیگ سے ان کی پرانی قربت دکھائی دے رہی ہے، اور ٹویٹر کے اوپر ان کی کچھ تصاویر ایسی ہیں جو ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ، ان کا جو نظریاتی ایک انسان کا اپنا ایک نظریاتی سیاسی نظریہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان چلتا ہے، وہ انسان کا ایک بطور انسان، بطور پاکستانی شہری اس کا حق ہے۔ تو اس سے یہ الگ ہے کہ یہ وہ اس شخص کا عہدہ کیا ہے، لیکن بحیثیت انسان ہر ایک پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان کی کچھ تصاویر جو ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی، وہ نواز شریف کی مرحومہ اہلیہ کلثوم نواز کے ساتھ بھی وائرل ہو رہی ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو جس کے بعد جو تجزیاتی حلقے جو اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ یہ جسٹس عالیہ نیلم جو صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون کے منظور نظر آتی ہیں۔ کا جھکاؤ جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنے پروفیشن کی طرف ہوگا کہ ایک سیاست کی طرف ہوگا یا پھر سیاسی پارٹی کی طرف ہوگا، یہ تو ان کے بعد میں جب وہ کام کریں گی اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ ان کا جو کنسرن ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ تو ابھی یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ ان کی جو داریاں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ اصل میں جو چیف جسٹس ہے وہ جو ہے وہ عدالتوں میں انصاف کے لیے ہے، اور عوام کو اس نے انصاف دینا ہے، اور وہی اس کا اوبلیگیشن ہوتا ہے، وہی اسی کا اوتھ لیتا ہے۔ اور ابھی جب وہ کام کریں گی، اپنا ورک سینیریو دکھائیں گی، اس کے بعد اس کے اوپر تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا جسٹس نیلم صاحبہ جو ہیں وہ کس طرف جھکاؤ رکھتی ہیں، کہ کیا وہ اپنے کام کو سب سے پہلے عبادت سمجھتی ہیں، کہ یا پھر وہ اپنے کام کے اندر سیاسی اثر و رسوخ کو ڈیولپ ہونے دینا چاہتی ہیں۔ اس بارے میں خیر بعد میں ڈسکس کر لیا جائے گا کہ جب ان کی ورکنگ جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور کہتے ہیں کہ فیصلے بولتے ہیں، ججز نہیں بولتے۔ تو ججز کا کام بولتا ہے، اور جو فیصلوں کے اندر جج کسی کے ساتھ ذاتی رنجش نہیں دکھاتا، وہ حقائق کے اوپر جو فیصلہ دیتا ہے قانون کے تحت وہ فیصلہ دیتا ہے، تو فیصلے بولتے ہیں، ججز نہیں بولتے۔ تو ججز کی زبان اور ہوتی ہے، فیصلوں کی زبان اور ہوتی ہے۔ جج اپنا پرسنل اوپینین دے سکتا ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آئین و قانون کا پابند ہوتا ہے۔ تو جو فیصلہ ہے وہ بولتا ہے آئین و قانون۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس نیلم صاحبہ جو ہیں وہ آئین و قانون کے تحت فیصلہ جاری کرتی ہیں، کہ یا پھر وہ جو ہے کسی بھی سیاسی انفلوئنس کو برداشت کرتی ہیں۔ اس کو بعد میں انالائز کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس عامر فاروق، داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے جو ان کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی کہ جناب ان کے اوپر کنٹروورسیز چل رہی ہیں، اور طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو ڈگریز ہیں پر تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہوتی ان کو کام سے روک دیا جائے، اور جو ٹرائبونل کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو کام سے روک دیا جائے۔ تو ان کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کی جو سماعت ہے وہ آج ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنا ہے، انہوں نے اس حوالے سے مزید کراس کویشچنز بھی کیے میاں داؤد ایڈوکیٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میری جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے، اور اس کو سماعت کے لیے جو ہے وہ اپروو کیا جائے، تاکہ اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھا جا سکے کہ آیا اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ دوبارہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ
16 جولائی کو ہوگی، لیکن جب تک یہ کیس کی جو سماعت ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، تب تک جو ہے وہ جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے، ان تک ان کے کام میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں آئے گی۔ اور جہاں تک ان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ٹرائبونل میں انہوں نے کام جو ہے وہ بڑا تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ آئین و قانون کے مطابق انہوں نے 6 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ دینا ہے، اور جہانگیری صاحب جو ہیں بڑی ہنگامی بنیادوں پر جلد سے جلد اس کی جو ہے سماعت مقرر کر کے کیسز کو سن رہے ہیں، اور وہ آئین و قانون کے مطابق ان کا جو پلان ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر انصاف دیا جا سکے کہ آیا جن سیٹوں کے اوپر جو کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی ہیں، جن سیٹوں کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، کیا وہ سچ ہیں یا نہیں۔ تو ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو اکثر امیدواران جو ہیں وہ فارم 45 جمع کروانے کے لیے ناکام رہے ہیں، اور اب وہ ایک مینول فارم 45 اپنے حلقے کے ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ مل کے ان سے بنوا کے وہ جمع کروا رہے ہیں۔ ان فارم 45 کی کیا قانونی حیثیت ہے یہ تو جو ہے وہ کورٹ بہتر جانتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن۔ خیر، تو ابھی یہ فی الحال جو ہے ٹرائبونل کا جو کیس ہے وہ جہانگیری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، جب تک ان کا کیس جو ہے وہ قابل سماعت ٹھہرتا ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے جو جلسے کی جو ہے سماعت بھی آج جو ہے سپریم کورٹ میں ہوئی، جو پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے جو ترنول میں منعقد ہونا تھا، جس کو پوسٹ پون کر دیا تھا اسلام آباد کی جو انتظامیہ نے، اور سپریم کورٹ نے جو ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کو طلب کیا تھا اس حوالے سے، اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ان کا جلسہ کیوں جو پوسٹ پون کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور اب دوبارہ ان کو کب اجازت آپ دے رہے ہیں جلسہ کرنے کی۔ تو ڈی سی صاحب کا یہ کہنا تھا جناب کہ جو ہے جو ابھی کیونکہ محرم کے حالات کی وجہ سے جو ہم نے ان کو پوسٹ پون کیا، تو اور سی جے صاحب نے جب یہ پوچھا کہ اب آپ ان کو دوبارہ کب اجازت دینے والے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ جو محرم کے 40 کے بعد ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں۔ تو سی جے صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ نہ 10 محرم کے بعد آپ جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، 40 تو بہت دور کی بات ہے۔ تو خیر، معاملات اس کی بھی ہیئرنگ ابھی آئی ہے، اس کو بھی پینڈنگ کر دیا گیا ہے، اور اس کا فیصلہ کب آتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پی ٹی آئی کو اس حوالے سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت ممکنات میں سے ہے کہ مل جائے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔